چارسدہ کی معروف مذہبی شخصیت سابق رکن صوبائی اسمبلی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس ترنگزئی قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ ضلع چارسدہ کے علاقے اتمانزئی میں پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مولانا محمد ادریس اس وقت نشانہ بنے جب وہ دورہ حدیث کے لیے دارالعلوم اتمانزئی جا رہے تھے۔ واقعے میں 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ مولانا کو فوری طور پر DHQ ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ بعد ازاں ان کی میت ہسپتال لائی گئی، جہاں ہزاروں عقیدت مند پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے، جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال لمحہ فکریہ ہے اور ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں حالیہ کشیدگی اور واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی سیاسی بحران کا حل فوجی طاقت کے ذریعے ممکن نہیں۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، جبکہ پاکستان کی کوششوں کے باعث ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں کچھ پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ ایسے عناصر سے محتاط رہے جو اسے کسی بڑے تنازع میں دھکیل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی بالواسطہ طور پر متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور امریکی منصوبے پروجیکٹ فریڈم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے پروجیکٹ ڈیڈ لاک قرار دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب آبنائے ہرمز میں کشیدگی عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل پر اثر انداز ہو رہی ہے اور خطے میں سفارتی کوششوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے امریکہ کی جانب سے ایرانی تیز رفتار کشتیوں کو نشانہ بنانے کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے کسی بھی جنگی جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تاہم ایرانی میڈیا کے مطابق ادارے کی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ امریکی افواج نے عمان کے ساحل کے قریب ایران کی جانب جانے والی 2 چھوٹی عوامی سامان بردار کشتیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 5 عام شہری شہید ہوئے۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائیاں جنگی کشتیوں کے بجائے عام شہریوں کی کشتیوں پر کی گئیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی افواج نے ایران کی 7 فوجی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ امریکی فوج کی مرکزی کمان کے مطابق کارروائی میں ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اراکین سے 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کابینہ کے اراکین کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی وزارتوں کی گزشتہ 2 سال کی کارکردگی پر مبنی تفصیلی رپورٹ پیش کریں، جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم وفاقی وزراء سے فرداً ان کی وزارتوں کی کارکردگی پر بریفنگ لے رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجٹ کے بعد ممکنہ طور پر وفاقی کابینہ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے اور نئے چہرے بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اسے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اس کی بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نظام موثر نہیں رہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ 159 ایرانی جہاز ڈبو دیے گئے، تاہم وہ ایران کے ساتھ جنگ کے حامی نہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کو سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ تنازع ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں کم ہونے کی امید ظاہر کی۔ چین سے متعلق گفتگو میں انہوں نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور سپریم کورٹ کے ٹیرف فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سعودی عرب نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام فریقین کو صبر و تحمل سے کام لینے اور صورتحال کو مزید خراب کرنے سے گریز کی تاکید کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق موجودہ حالات علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے فوری طور پر تناؤ میں کمی ضروری ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور ثالثی کردار کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید مذمت کی گئی اور UAE کی سلامتی و استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے عزم کا احاطہ کیا۔